بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی پہلی 18 کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کل ہم اس کی 19ویں کتاب نماز میں قصر کا بیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم جس حدیث سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے اس کا نمبر ہے 1101۔ حدیث نمبر 1101، اور یہ حدیث حفصہ بن عاصم، حفصہ نہیں ہے، آخری میں ہی نہیں ہے، سواد کے اوپر ایک زبر ہے، تو حفصہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ کے سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں اس حدیث کو۔ حدیث 1101، اور حدیث کے راوی ہیں حفصہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 1102، اور اس کے راوی ہیں سما ابن عاصم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1102، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1103، اور اس کے راوی ہیں ابی لیلہ، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہاں، ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں غسل کیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ رکوع و سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1103، اور یہ حدیث ہے ابی لیلہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہاں، ام ہانی رضی اللہ عنہ کو بیان ہے، فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1104، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے خود دیکھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، اور وہ سواری جدھر آپ کو لے جاتی ادھر آپ چلے جاتے۔ حدیث نمبر 1104، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ رات میں سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے۔ رسول اللہ رات میں سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، وہ سواری آپ کو جدھر لے جاتی آپ ادھر چلے جاتے۔ حدیث نمبر 1105، اور اس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ اپنی اونٹنی کی پیٹھ پہ خواص کا منہ کس طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث 1105، اور یہ حدیث کے راوی ہیں سالم بن عبداللہ، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پہ خواص کا منہ کس طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ رسول اللہ اپنی اونٹنی کی پیٹھ پہ خواص کا منہ کس طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی کی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1109، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ کو جب سفر جلدی طے کرنا ہوتا تھا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر جلدی طے کرنا ہوتا تھا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے تھے، مغرب کی نماز دیر سے کر دیتے تھے، اور پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی اگر سفر جلدی کے ساتھ طے کرنا چاہتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی، پھر آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے انتظار کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی، آپ اس کے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے۔ اسی طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہ پڑھتے، یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ حدیث نمبر 1109، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز دیر سے ادا کرتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر سفر جلدی کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی، آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سی انتظار کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی، آپ اس کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے۔ اسی طرح عشاء کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ درمیانی شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ حدیث نمبر 1011، یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے۔ نبی کریم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے۔ اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے، پھر سفر ہوتے۔ حدیث 1111، اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھتے، پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے۔ اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھ لیتے، پھر سوار ہوتے۔ حدیث نمبر 1112 اور اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے، ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے۔ لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ حدیث نمبر 1113 اور اس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ نے انہیں اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ حدیث نمبر 1113۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ نبی کریم حدیث نمبر 1113 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم بیمار تھے، اس لیے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ بعض لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، لیکن آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ الحمدللہ ہم نے آج 1101 آیت سے لے کر 1101 حدیث نمبر سے لے کے 1113 تک کا مطالعہ آج کیا ہے۔ آئندہ کی نشست میں ہم مزید اس کا علم حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔